بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 12 حل کریں گے۔ اس میں لکھا ہے تثنیہ اور جمع میں موصوف اور صفت کی مطابقت۔ ہم پڑھ چکے ہیں 10 چیزوں میں موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تثنیہ کیسے بنتا ہے اور جمع کیسے بنتا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج ہم تمرین حل کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جملے واحد بھی آئیں گے، تثنیہ کے بھی آئیں گے، جمع کے بھی آئیں گے۔ اس میں ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئی ہے، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ آئی ہے، موصوف اگر جمع ہے تو صفت جمع آئی ہے۔ پہلا جملہ ہے الماء الرائق۔ الماء واحد ہے، مذکر ہے، اس لیے معرفہ ہے، اس کی صفت الرائق واحد مذکر معرفہ لے کر آئے ہیں، اور ترجمہ ہوگا الماء مانے پانی، الرائق مانے خوشگوار، خوشگوار پانی۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے الہواء النقی۔ الہوا یہ ہوا کے معنی میں ہے، اور النقی مانے صاف۔ تو دیکھیے دونوں معرفہ ہیں، واحد ہیں، مذکر ہیں، ترجمہ ہوگا صاف ہوا۔ تیسرا جملہ ہے الانہار الجاریۃ۔ انہار یہ نہرن کی جمع ہے، نہر جمع انہار، بہت ساری نہریں معرفہ ہیں۔ اس کی صفت دیکھیے ہم لائیں الجاریۃ واحد مؤنث۔ تو یہ قاعدہ انشاءاللہ ہم کل تثنیہ اور جمع کے پڑھیں گے کہ جب جمع غیر عاقل موصوف ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ تو یہاں الانہار یہ جمع غیر عاقل ہے، یعنی نہریں ایسی جمع ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، تو یہ ترجمہ ہوگا الانہار مانے نہریں، الجاریہ مانے جاری، ترجمہ ہوگا جاری نہریں، بہتی ہوئی نہریں، بہتی نہریں۔ تو یہ جمع کے اس سے موصوف صفت میں مطابقت ہے، یعنی جمع ہے، لیکن یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ جمع اگر غیر عاقل ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ ایسے یہ چوتھے جملے میں تثنیہ کی مثال دیکھیں، نجمانی لامعانی۔ نجم مانے ستارہ، نجمان یہ تثنیہ ہے، 2 ستارے، اور اس کی صفت لائیں لامعانی، لامعن مانے چمکتے ہوئے، تثنیہ لے کر آئیں، 2 چمکتے ہوئے، 2 چمکدار ستارے۔ پانچواں جملہ ہے الجبال الشامخۃ۔ جبل مانے پہاڑ، اس کی جمع ہوتی ہے جبال، اس کی صفت لے کر آئے ہیں واحد مؤنث الشامخۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں اونچے، بلند، بلند پہاڑ۔ چھٹا جملہ المسلمون الصادقون۔ مسلمون اس کے معنی ہے جمع ہے، مسلم واحد ہے، اور اس کی جمع ہے المسلمون، بہت سارے مسلمان معرفہ ہے، اس کی صفت الصادقون، صادقون معنی سچا، جمع لے کر آئے الصادقون، یعنی بہت سارے سچے مسلمان، سچے مسلمان۔ ساتواں جملہ ہے رجال صالحون۔ دیکھیں رجال نکرہ ہے لیکن جمع ہے، رجل جمع رجال، رجل کے معنی ایک آدمی، رجال بہت سارے آدمی، تو اس کی صفت بھی نکرہ لائے صالحون بغیر الف لام کے، کچھ نیک لوگ، کچھ نیک آدمی۔ آٹھواں جملہ ہے وردۃ مفتحۃ۔ وردۃ دیکھیے واحد مؤنث ہے، وردۃ معنی گلاب کا پھول، اور مفتحۃ معنی کھلا ہوا، ایک کھلا ہوا گلاب کا پھول، ایک کھلا ہوا گلاب کا پھول۔ اسی طرح سے 9واں جملہ ہے تلمیذانی مجتہدانی۔ تلمیذانی مجتہدانی، تو دیکھیے اس میں تلمیذ واحد ہے، اس کی تثنیہ تلمیذان، اور مجتہد اس کی صفت لائی تثنیہ مجتہدانی۔ تلمیذ معنی طالب علم، اور 2 طالب علم، مجتہد معنی محنتی، 2 محنتی طالب علم، 2 محنتی شاگرد۔ 10واں جملہ ہے البنات الصالحات۔ البنات بنتن کی جمع ہے، بنات جمع ہے، مؤنث ہے، اسی لیے اس کی صفت الصالحات جمع لے کر آئے، واحد مؤنث نہیں لائے، کیونکہ البنات یہ عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے اس کی صفت جمع ہی لے کر آئے البنات الصالحات، نیک بیٹیاں، نیک بیٹیاں۔ 11واں جملہ ہے اقلام ثمینۃ۔ اقلام یہ قلم کی جمع ہے، قلم پین، اور اس کے یہ قلم چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائے قیمتی، کچھ قیمتی قلم، کچھ قیمتی قلم۔ المنارتان الطویلتان۔ المنارتان الطویلتان۔ منارتن یہ مینار کے معنی میں معرفہ ہے، واحد منارہ، اور تثنیہ منارتان، اور اس کی صفت لائے تثنیہ الطویلتان، 2 لمبے مینار، 2 لمبے مینار۔ 13واں جملہ ہے الدوات المملوءۃ۔ الدوات المملوءۃ، دوات کے معنی دوات، اور المملوءہ معنی بھری ہوئی، بھری ہوئی دوات، بھری ہوئی دوات، یعنی دونوں مؤنث ہیں، معرفہ ہیں، واحد ہیں۔ 14واں جملہ الامہات المؤمنات۔ امن کی جمع الامہات، مائیں، مائیں،
اور اس لیے یہ عاقل ہیں، اس لیے ان کی صفت جمع لکھا ہے المؤمنات، مومن مائیں، مومن مائیں۔ تو یہ آج کی تمرین ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ کل انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم تثنیہ کیسے بنتا ہے، جمع کیسے بنتا ہے، جمع غیر عاقل کی ہوتی ہے، جمع عاقل کی ہوتی ہے، وہ تمام بحث کو تفصیل کے ساتھ